بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی حسن المامور بھی، یہ فصل ہے مامور بھی کے حسن کے بیان میں۔ مامور بھی جس چیز کا حکم دیا گیا، تو حکم دینے والی ذات جب حکیم ہو، حکم دینے والی ذات جب عامر، حکم دینے والا، تو حکم دینے والی ذات جب حکیم ہو، تو ایسی ذات جب حکم دے گی تو اس مامور بھی میں کیا ہوگا؟ یقیناً حسن ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ جب عامر، حکم دینے والی ذات حکیم ہے، حکمت والی ہے، تو جب ایسی ذات حکم دے گی تو یقیناً اس میں کیا ہوگا؟ حسن ہوگا۔ تو مامور بھی میں حسن، مامور بھی حسن کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں، مامور بھی کی حسن کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حسن بنفسی اور نمبر دو حسن بغیری۔ کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ حسن بنفسی اور حسن بغیری۔ حسن بنفسی وہ ہے کہ جس میں ذات کے اعتبار سے ہی حسن ہو، جس میں ذات کے اعتبار سے ہی اس میں کیا ہو؟ حسن ہو۔ اور حسن بغیری ہی وہ ہے جس میں ذات کے اعتبار سے نہ حسن نہ ہو بلکہ غیر کی وجہ سے اس میں حسن ہو۔ جیسے جہاد ہے، جیسے جہاد ہے تو اس میں جہاد میں تو قتل و غارت ہوتی ہے، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، جی علاقے ویران ہو جاتے ہیں، تو اس میں حسن جو ہے کیوں ہے؟ الہ کلمت اللہ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ہے؟ الہ کلمت اللہ کی وجہ سے۔ تو مامور بھی کہ حسن کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، حسن بنفسی اور حسن بغیری۔ حسن بنفسی وہ ہے جس میں اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہو، اور حسن بغیری وہ ہے جس میں غیر کی وجہ سے حسن ہو۔ پھر حسن بنفسی کی دو قسمیں، حسن بنفسی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ جو ساکت ہونے کا احتمال رکھے، وہ جو ساکت ہونے کا احتمال رکھے، جیسے نماز ہے، ایک بندہ کے اوپر نماز واجب ہوئی، یا تو ساکت ہوگی ادا کرنے سے یا ادا نہیں کی، آگے چل کے شاہ جو ہے نا آخری وقت میں کیا ہو گیا؟ مجنون ہو گیا۔ آخری وقت میں کیا ہو گیا؟ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اب اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ ساکت ہو جائے گی۔ یا عورت ہے، حیض و نفاس کے ایام میں، اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ساکت ہو جاتی ہے۔ تو حسن بنفسی کی دو قسمیں، نمبر ایک ساکت ہونے کا احتمال رکھے، نمبر دو ساکت ہونے کا احتمال نہ رکھے، جیسے ایمان باللہ، جیسے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ ساکت ہونے کا کبھی بھی احتمال نہیں رکھتا۔ اور حسن بغیری، حسن بغیری وہ ہے جس میں حسن غیر کی وجہ سے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مامور بھی کو ادا کرنے سے غیر بھی ادا ہو جائے، مامور بھی کو ادا کرنے سے غیر بھی ادا ہو جائے، جیسے جہاد ہے، جہاد آپ کریں گے تو الہ کلمت اللہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور مامور بھی کی دوسری کا، حسن بغیری کی دوسری قسم وہ مامور بھی ہے کہ اس کو ادا کرنے سے غیر بھی غیر ادا نہ ہو، اس کو ادا کرنے سے غیر ادا نہ ہو۔ جیسے جمعہ ہے، جمعے کے لیے چلنا ہے تو چلنے میں حسن ہے، کس وجہ سے؟ جمعے کی وجہ سے، لیکن چلنے کی وجہ سے جمعہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ الگ سے ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح وضو ہے، وضو میں حسن ہے نماز کی وجہ سے، وضو حسن بغیری ہی ہے، اس میں حسن ہے نماز کی وجہ سے، کیونکہ کہ یہ نماز کے لیے مفتاح ہے، تو کیا وضو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس کو الگ سے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ یہی باتیں آگے بیان کریں گے، دیکھیے۔ الامر بالشیء، کسی چیز کا امر، کسی شے کا امر، حکم دینا، یدل علی حسن المامور بھی، یہ دلالت کرتا ہے مامور بھی کے حسن پر، مامور بھی کے حسن ہونے پر یہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ اذا کان الامر حکیما، جب عامر کیا ہو؟ حکیم ہو، جب حکم دینے والی ذات کیا ہو؟ حکیم ہو۔ لأن الامر لبیان ان المامور به مما ينبغي ان یوجد، اس لیے کہ امر جو ہے اس بیان کے لیے آتا ہے کہ ان المامور به، یقیناً مامور بھی جو ہے، مما ان چیزوں میں سے ہے، ینبغی مناسب ہے، ان یوجد ان کا پایا جانا۔ امر اس بیان کے لیے آتا ہے کہ یہ امر جو مامور بھی جو ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، وہ ان چیزوں میں سے ہے، ینبغی ان یوجد، مناسب ہے کہ ان کو وجود دینا، مناسب ہے ان کا پایا جانا۔
فقتضا ذالک حسنہ، تو اس نے تقاضا کیا حسنہ معمور بھی کے حسن کا، عامر کے حکیم ہونے نے، حکمت العامر، عامر کے حکیم ہونے نے تقاضا کیا معمور بھی کے حسن کا۔ ثم المامور به فی حق الحسن نوعان، ثم المامور به فی حق الحسن نوعان، پھر معمور بھی حسن کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، پھر معمور بھی حسن کے اعتبار سے حسن کے حق میں کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، حسن بنفسہ و حسن لغیرہ، حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ۔ بتا دیا حسن بنفسہ وہ جس میں ذات کے اعتبار سے حسن ہو، اور حسن لغیرہ وہ جس میں غیر کی وجہ سے حسن ہو۔ فالحسن بنفسہ، اب حسن بنفسہ کو بیان کر رہے ہیں، مثل الایمان باللہ تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، وشکر المنعم، اور نعمتیں دینے والے کا، منعم نعمتیں دینے والا، نعمتیں عطا کرنے والا کرتے ہیں ترجمہ، نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر کرنا، والصدق، اور اسی طرح سچ، والعدل، اور اسی طرح انصاف، ان میں کیا ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کیا ہے؟ حسن ہے۔ والصلاۃ، اسی طرح نماز، نماز میں اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حسن ہے کہ اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی کیا کی جاتی ہے؟ عبادت کی جاتی ہے۔ وَنَحْوِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَالِصَةِ، اور اسی طرح عبادت دوسری خالص عبادتیں جو ہیں، اسی طرح دوسری خالص عبادتیں جو ہیں، تو ان میں حسن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بنفسی ہی ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ان میں حسن ہوتا ہے۔ وَنَحْوِهَا، اور اسی طرح مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَالِصَةِ، اسی طرح دوسری خالص عبادات۔ فَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ، تو اس نوع کا حکم حسن بنفسہ جو ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ، کہ جب واجب ہو جائے بندے پر، اداؤ، اس کا ادا کرنا، لا يسقط الا بالاداء، تو ساقط نہیں ہوگا مگر ادا کرنے کے ساتھ۔ میں نے بتا دیا کہ اس کی دو قسمیں، حسن بنفسی، نمبر ایک ساقط ہونے کا احتمال رکھے، نمبر دو ساقط ہونے کا احتمال نہ رکھے۔ تو اس نوع کا حکم یہ ہے، أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ، جب واجب ہو جائے بندے پر اداؤ، اس کا ادا کرنا، لا يسقط الا بالاداء، تو ساقط نہیں ہوگی مگر ادا کرنے کے ساتھ۔ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، اور یہ اس میں ہے، وَهَذَا، اور یہ فیما اس میں ہے، لا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، جو سقوط کا احتمال نہ رکھے، مثل الایمان باللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، مثل الایمان باللہ تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، اور بہرحال باقی وہ رہا، وہ باقی وہ ما يحتمل السقوط، وہ جو سقوط کا احتمال رکھے، فهو يسقط بالاداء، تو وہ ساقط ہو جاتا ہے ادا کرنے کے ساتھ، تو وہ ساقط ہو جائے گا ادا کرنے کے ساتھ، او باسقاط العامر، یا عامر کے ساقط کرنے کے ساتھ۔ تو معمور بھی حسن بنفسہ جو ساقط ہونے کا احتمال رکھتا ہو، تو وہ یا تو ساقط ہو جائے گا کس سے؟ ادا کرنے کے ساتھ، او باسقاط العامر، یا عامر کے ساقط کرنے کے ساتھ۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، نماز ہے، نماز آپ نے ادا کر دی تو آپ سے کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی جی۔ اسی طرح حیض و نفاس میں اللہ نے کیا دی ہے؟ رخصت دی ہے، اللہ نے ان سے ساقط کر دی ہے۔ اسی طرح کوئی نماز واجب ہوئی، نماز نہیں پڑھی، مجنون ہو گیا، تو اب اس سے نماز کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ تو یا تو وہ ساقط، وہ جو معمور بھی، وہ جو حسن بنفسہ ہی ہے، معمور بھی حسن بنفسہ ہی، وہ جو سقوط کا احتمال رکھتا ہو، وہ جو سقوط کا احتمال رکھتا ہو، وہ فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَدَاءِ، تو وہ ساقط ہوگا ادا کرنے کے ساتھ، او باسقاط العامر، یا عامر کے ساقط کرنے کے ساتھ۔ وعلى هذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا، اذا وجبت الصلاة في اول الوقت، کہ جب نماز واجب ہوئی فی اول وقت، اول وقت میں، سقط الواجب بالاداء، تو واجب ساقط ہوگا ادا کرنے کے ساتھ، او باعتراض الجنون والحیض والنفاس فی آخر الوقت، یا جنون، حیض اور نفاس کے پیش آنے کی وجہ سے، اعتراض پیش آنے،
او باعتراض الجنون والحیض والنفاس، یا جنون، حیض اور نفاس کے پیش آنے کی وجہ سے فی آخر الوقت، آخر وقت میں، بے اعتبار یہ اس اعتبار کے ساتھ کہ ان شرع، کہ شریعت نے اسقطہا عنہ، نماز کو اس سے کیا کر دیا ہے، ساقط کر دیا ہے۔ حائضہ سے اللہ نے نماز کو ساقط کر دیا ہے، یہ نفاس والی سے اللہ نے نماز کو ساقط کر دیا ہے، مجنون سے، جنون سے، جو پاگل ہے، اسے شریعت نے نماز کو کیا کر دیا ہے، ساقط کر دیا ہے۔ عند هذه العوارض، ان عوارض کے پیش آنے کے وقت، ان عوارض کے پیش آنے کے وقت، ولا يسقط بضيق الوقت وعدم الماء واللباس ونحوه، اور نماز ساقط نہیں ہوگی وقت تنگ ہونے کی وجہ سے، یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، واللباس، یا لباس نہ ہونے کی وجہ سے، ونحوه، اور اس طرح دوسری چیزوں میں۔ بھائی وقت تنگ ہو گیا، نماز واجب ہے، چند منٹ بچے ہیں تو نماز ساقط ہو جائے گی؟ نہیں، پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو اس کا خلیفہ موجود ہے، کیا تیمم کرنا پڑے گا۔ واللباس، لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے تو پتے شتے درختوں کے کچھ باندھ لے، اور بالکل بھی نہیں ملتا تو بیٹھ کے پڑھے یا کھڑے ہو کر اشاروں سے پڑھے، جس طرح، نہیں سمجھے؟ نماز وقت تنگ ہونے کی وجہ سے، یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یا کپڑے وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز ساقط نہیں ہوگی۔ النوع ثانی، دوسری قسم، اب دوسری قسم وہ آ گئی جس میں جو حسن ہو غیر کے واسطے سے، جو حسن ہو غیر کے واسطے سے۔ بھئی پہلی کی دو قسمیں تھیں، حسن بھی نفسی ہی، اس کی دو قسمیں تھیں۔ پہلی قسم وہ بتائی کہ جو سکوت کا احتمال نہ رکھے، جیسے ایمان باللہ ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اب یہ سکوت کا احتمال نہیں رکھتا۔ دوسری قسم وہ تھی جو سکوت کا احتمال رکھے، جیسے نماز وغیرہ، ان کی مثالیں دے دی۔ اب دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، حسن معمور بھی حسن لغیرہ کو بیان کر رہے ہیں۔ النوع الثانی ما یکون حسنا بواسطۃ الغیر، دوسری قسم وہ معمور بھی جو حسن ہو بواسطۃ الغیر، غیر کے واسطے سے، غیر کی وجہ سے اس میں کیا ہو، حسن ہو۔ وذالک مثل السعی الی الجمعۃ، اور اس کی مثال کیا ہے، سعی الی الجمعہ ہے، جمعہ کی طرف چلنا ہے۔ چلنے میں کوئی حسن ہے؟ چلنے میں کوئی حسن نہیں ہے، جلدی کرنے میں کوئی حسن نہیں ہے، لیکن اس کے اندر حسن آیا، سعی میں حسن آیا جمعہ کی وجہ سے۔ تو سعی الی الجمعہ کیا ہے، حسن لغیرہ ہے، سعی الی الجمعہ کیا ہے، حسن لغیرہ ہے۔ والوضوء للصلاۃ، اور جس طرح وضو ہے نماز کے لیے، فإن السعی حسن بواسطۃ کونہ مفضیا، آگے کیا ہے آپ کے یہاں، الی اداء الجمعہ، اچھا اس میں سعی لکھا ہوا ہے درمیان میں، یہ نہیں ہے۔ فإن السعی، اس لیے کہ سعی جو ہے حسن ہے، بواسطۃ کونہ، اس واسطے سے کہ کونہ مفضیا، یہ پہنچانے والی ہے، سعی جو ہے پہنچانے والی ہے، الی اداء الجمعہ، جمعے کی ادائیگی تک، پہنچانے والی ہے جمعے کی ادائیگی تک، اس وجہ سے اس کے اندر کیا ہے، حسن ہے۔ والوضوء حسن بواسطۃ کونہ مفتاحا للصلاۃ، اور وضو حسن ہے اس واسطے کے ساتھ، کونہ مفتاحا، اس کا مفتاح ہونا، یعنی اس کا چابی ہونا، للصلاۃ، نماز کے لیے، یہ کیا ہے، مفتاح ہے نماز کے لیے، کیا ہے، چابی ہے نماز کے لیے۔ وحکم ھذا النوع، اور اس نوع کا حکم یہ ہے، انہ یسقط تلک الواسطۃ، انہ یسقط، کہ وہ ساقط ہو جاتا ہے، آگے عبارت کیا ہے، میں نے لکھوایا تھا عبارت، یہاں پر بھی وہ نہیں ہے، انہ یسقط بسقوط تلک الواسطۃ لکھا ہوا ہے، ہاں یہ عبارت میں ہونا چاہیے۔ اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ وہ ساقط ہو جائے گی، وہ معمور بھی جو حسن ہو غیر کے واسطے سے، وہ ساقط ہو جائے گا، بسقوط تلک الواسطۃ، اس واسطے کے ساقط ہونے کی وجہ سے، بعد مثالوں سے سمجھ آئے گی۔ حتی ان السعی لا یجب علی من لا جمعۃ علیہ، یہاں تک کہ صحیح واجب نہیں ہوگی اس شخص پر جس پر جمعہ نہیں، جمعہ نہیں تو صحیح بھی نہیں۔ بھائی صحیح کے اندر حسن آیا، کیوں آیا تھا،
جمعے کی وجہ سے، جب جمعہ نہیں تو صحیح بھی نہیں، جب جمعہ نہیں تو صحیح بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو واسطہ ساقط ہونے کی وجہ سے وہ معمور بھی حسن لغیرہ وہ بھی کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ وہ واسطہ ساقط ہونے سے وہ معمور بھی کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ النسائیہ کہ بے شک سعی جو ہے، یقیناً سعی جو ہے، لا یجب واجب نہیں ہوگی، علاما اس شخص پر، لا جمعۃ علیہ جس پر جمعہ نہیں ہے، جیسے مریض اور مسافر، مریض اور مسافر جمعہ نہیں تو صحیح بھی نہیں۔ ولا یجب الوضوء علی من لا صلاۃ علیہ اور وضو واجب نہیں ہوگا علی من اس شخص پر، لا صلاۃ علیہ جس پر نماز نہیں ہے، جیسے حائضہ اور حیض والی اور نفاس والی عورت، جیسے حیض اور نفاس والی عورت ہو تو جب اس پر نماز نہیں ہے تو اس پر وضو ہے، وضو معمور بھی ہے اور حسن لغیرہ ہی ہے۔ وضو میں پانی کا ضیاع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، پانی کا ضیاع ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر حسن آیا کس وجہ سے، نماز کی وجہ سے۔ اب جب جس شخص پر نماز ہی نہیں تو اس پر وضو بھی نہیں ہے، اس پر وضو بھی واجب نہیں ہے۔ وضو تو اس پر ہے جس کو نماز پڑھنی ہے، نہیں کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور جس پر نماز ہی فرض واجب نہیں ہے تو اس پر وضو بھی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ولا یجب الوضوء علی من لا صلاۃ علیہ تو اس شخص پر وضو واجب نہیں ہے جس پر نماز نہیں ہے، جیسے حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے۔ ولو سعى الى الجمعة فحمل مكرها الى موضع آخر قبل اقامة الجمعة يجب عليه السعي ثانيا تو کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص نے سعی کی جس پر جمعہ فرض ہے، واجب ہے، اس نے سعی کی الى الجمعة جمعہ کی ادائیگی کے لیے، فحمل مكرها تو اس کو اٹھا لیا گیا مجبور۔ اس حال میں کو وہ کیا تھا، مکرہ تھا، کیا تھا، مجبور تھا، زبردستی اس کو اٹھا لیا گیا، اس کو اغوا کر لیا گیا۔ کیا کر لیا گیا، چند لوگ آئے اس کو اٹھا لیا مسجد سے، الی موضع آخر دوسری جگہ کی طرف، یعنی جامع مسجد سے علاوہ کہیں اور اس کو منتقل کر دیا، قبل اقامت الجمعہ جمعہ قائم کرنے سے پہلے، جمعہ قائم ہونے سے پہلے، یجب علیہ السعی ثانیا تو صحیح واجب ہوگی اس پر دوسری مرتبہ۔ جمعہ قائم نہیں ہوا تو اب اس پر صحیح کیا ہوگی، واجب ہوگی، کیونکہ صحیح واجب ہے کس وجہ سے، جمعہ میں، صحیح کے اندر حسن ہے کس وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے۔ تو اب جمعہ جو ہے ابھی ساقط نہیں ہوا تو اب اس پر صحیح بھی دوبارہ کیا کرنا پڑے گی، لازم ہوگی۔ اگر جمعہ ساقط ہو جاتا تو صحیح بھی ساقط ہو جاتی، لیکن جمعہ ابھی ساقط نہیں ہوا، جمعہ ابھی قائم ہی نہیں ہوا تو اس پر صحیح کرنا دوبارہ واجب ہوگا۔ تو بھائی یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص، کوئی طالب علم مسجد کے اندر نماز پڑھنے گیا، اس کو طلبہ نے اٹھا لیا، زبردستی اس کو اٹھا کر کے کمرے میں چھوڑا، ابھی جمعہ نہیں ہوا جی، تو اب اس پر کیا ہے، صحیح کرنا واجب ہے، اس کو یوں سمجھ لو، صحیح ہے۔ وَلَوْ سَعَى إِلَى الْجُمْعَةِ اور اگر کسی شخص نے صحیح کی جمعہ کے لیے، فَحُمِلَ مُكْرَهًا تو اس کو اٹھایا گیا مکرہ، مجبور، إِلَى مَوْضِعٍ آخر دوسری جگہ کی طرف، قبل اقامت الجمعہ جمعہ قائم ہونے سے پہلے، یجب علیہ السعی ثانیا تو اس پر صحیح واجب ہوگی دوسری مرتبہ۔ وَلَوْ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْجَامِعِ اور اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے، معتکف ہے مسجد میں، جامع مسجد میں، یکون السعی ساقطا عنہ تو صحیح اس سے کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ بھائی معتکف ہے، جامع مسجد میں ہے، صحیح کیوں کرتے ہیں، جمعہ کے لیے کرتے ہیں، وہ پہلے سے مسجد میں ہے تو اب اس پر صحیح ہے، مطلوب پہلے سے ہی حاصل ہے، جو چیز مطلوب ہے وہ پہلے سے ہی حاصل ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَضَّأَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ثَانِيًا اسی طرح اگر کسی شخص نے وضو کیا جی نماز کی ادائیگی کے لیے یا جمعے کی ادائیگی کے لیے، فَأَحْدَثَ سو اسے حدث لائق ہو گیا، قبل اداء الصلاۃ نماز کو ادا کرنے سے پہلے، یجب علیہ الوضوء ثانیا تو وضو اس پر دوبارہ واجب ہوگا، دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ وَلَوْ كَانَ مُتَوَضِّئًا عِندَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ اور اگر وہ متوضی یعنی باوضو تھا، اگر وہ باوضو ہے، عصر کی نماز کے وقت وضو کیا، ابھی اس کو حدث لائق نہیں ہوا، مغرب کا وقت آ گیا جی، تو اب نماز کے لیے کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لیکن یہ پہلے سے ہی باوضو ہے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا۔ وَلَوْ كَانَ مُتَوَضِّئًا اور اگر وہ باوضو ہے، عند وجوب الصلاۃ نماز کے واجب ہونے کے وقت، عند وجوب الصلاۃ نماز کے واجب ہونے کے
وقت لا یجب علیہ تجدید الوضو، تو اس شخص پر تجدید وضو واجب نہیں ہوگی، تجدید وضو اس پر لازم نہیں، اس لیے کہ مقصود کیا ہے، وہ نماز کو ادا کرنا ہے، مقصود کیا ہے، باوضو وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، وہ تو اس کو وضو پہلے سے ہی حاصل ہے۔ والقریب من ھذا النوع، اور قریب ہے اس قسم سے، میں نے بتا دیا تھا کہ وہ جو حسن بغیری ہی ہو وہ بھی دو قسم پر ہے، ایک وہ کہ مامور بھی کو ادا کرنے سے غیر ادا نہ ہو، غیر ادا نہ ہو، جیسے سعید الجمعہ ہے، وضو ہے نماز کے لیے، تو وضو کرنے سے نماز ادا ہوتی ہے نہیں، اور سعید الجمعہ سے جمعہ ادا ہو جاتا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ مامور بھی کو ادا کرنے سے غیر بھی ادا ہو جائے۔ اب وہ دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ والقریب من ھذا النوع، اور اس نوع کے قریب یہ قسم ہے، الحدود والقصاص والجہاد، حدود ہیں، قصاص اور جہاد ہیں، حدود قصاص اور جہاد ہیں۔ فإن الحد حسن بواسطة الزجر عن الجنایت، حد اس لیے کہ حد حسن ہے بواسطہ، اس واسطے کے ساتھ، الزجر عن الجنایت، زجر جنایت یعنی جرم، جرم سے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، جرم سے روکنے کے لیے، یہ حد کیا ہے، حسن ہے، حد کے اندر حسن ہے، حد حسن ہے اس واسطے کے ساتھ کہ جرم سے، جنایت سے کیا ہو جائے گی، روک ہو جائے گی، زجر ہو جائے گی، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے گی۔ ورنہ تو حد کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، کسی کو کوڑے لگاتے ہیں جی، کسی کو قصاصاً قتل کرتے ہیں، کسی کو کیا کرتے ہیں، رجم کرتے ہیں جی، یہ تو آپ کیا کرتے ہیں، حد کے اندر تو حسن نہیں ہے، لیکن حد کے اندر حسن آیا کیوں، غیر کی وجہ سے، کس وجہ سے، غیر کی وجہ سے۔ وہ غیر کیا ہے کہ حد حسن ہے اس وجہ سے کہ جنایت یعنی جرم سے روک ہو جائے گی، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے گی، ایک کو آپ سزا دیں گے، چور کا آپ ہاتھ کاٹیں گے، دوسرا پھر یہ جرت چوری کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ شراب کسی نے پی، آپ اس کو آپ کوڑے لگائیں گے تو دوسرا کوئی شراب پینے کی جرت نہیں کرے گا۔ زنا کرتا ہے، آپ اس کو شادی شدہ ہے رجم کریں گے تو دوسرا شادی شدہ زنا کرنے کی جرت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، سنسار کریں گے تو دوسرا یہ جرت نہیں کرے گا۔ والجہاد حسن، اور جہاد حسن ہے، کیوں، اس میں حسن کیوں ہے، بواسطہ دفع شر الکفرۃ واعلاء کلمۃ الحق، کفرہ جمع ہے کافر کی، کفار کے شر کو دفع کرنے کے لیے جہاد حسن ہے، اس میں حسن ہے، کیوں، کفار کے شر کو دور کرنے کے لیے، واعلاء کلمۃ الحق، اور کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہے، حسن ہے۔ اور اگر ہم فرض کر لیں عدم الواسطہ لا یبقى ذلك مامورا به، اور اگر ہم فرض کر لیں اس واسطے کا نہ ہونا، لا یبقى ذلك مامورا به، تو مامور بھی باقی نہیں رہے گا۔ ولو فرضنا عدم الواسطہ، اور اگر ہم فرض کر لیں واسطے کے نہ ہونے کو، لا یبقى ذلك مامورا به، تو مذکور مامور بھی باقی نہیں رہے گا۔ بھائی اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے، کوئی کافر رہے ہی نہ، تو اب جہاد فرض ہے نہیں، ٹھیک ہے، واسطہ ختم ہو گیا، واسطہ ختم، تو مامور بھی باقی نہیں رہے گا۔ کوئی جرم ہی نہ ہو تو حد لگانے کی ضرورت ہے نہیں، حد کیوں لگاتے ہیں، جرم کی وجہ، کوئی جرم ہی نہیں تو حد بھی نہیں۔ فَإِنَّهُ لَوْلَا الْجِنَایَةُ، پس اگر جنایت یعنی جرم نہ ہو، لا یجب الحد، تو حد بھی واجب نہیں ہوگی۔ فَإِنَّهُ لَوْلَا الْجِنَایَةُ، پس اگر جنایت یعنی جرم نہ ہو، لا یجب الحد، تو حد بھی واجب نہیں ہوگی۔ وَلَوْلَا الْكُفْرُ الْمُفْضِي إِلَى الْحِرَابِ لا یجب علیہ الجہاد، اور اگر ایسا کفر نہ ہو جو لے جانے والا ہو، مفضی الی الحراب، ہو جنگوں کی طرف، حراب جنگوں کی طرف، لا یجب علیہ الجہاد، تو جہاد بھی واجب نہیں ہوگا امام پر، امام صاحب پر، جو امام مسلمانوں کا امام المسلمین ہے، اس پر جہاد بھی واجب نہیں ہوگا۔